اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاہرہ جعفر یہاں بول رہی ہے۔ کراچی کی عورتوں کو مجھے درخواست تھی کہ میں ان کو کچھ بتاؤں کہ اس کرونا کے لیے ہم کیا کریں، اور میرے سے کچھ پیغامات بھی مانگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ پیغامات میں بعد میں بتاؤں گی۔ ابھی ہم کیا کریں اس کرونا وائرس سے کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اب ہم کیا کریں۔ ماشاءاللہ علماء نے بہت سی باتیں بتائی ہیں، دعا، زیارت عاشوراء وغیرہ، جناب نرجس خاتون کے نیابت میں وغیرہ بہت کچھ بتا چکے ہیں۔ بس میں ایک بات بتانا چاہوں گی جو امام زمانہ نے بتایا ہے۔ مفاد الجنان میں سب کو پتہ ہے، وہ قصہ ہے سید رشتی کا جو پریشان تھا، گم ہو گیا تھا۔ امام نے ان کو 3 نصیحت کی: صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل، عاشوراء، 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 جامعہ، جامعہ، جامعہ۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ تہجد تو سبق بہت ماشاءاللہ بہت لوگ پڑھتے ہیں، عاشوراء عاشوراء تو علماء نے بھی بتا دیا اور سب کرتے بھی ہے۔ اب میں آخری چیز جس کو علماء آپریشن کہتے، جب انسان مریض کی ساری دواؤں سے، انجیکشن سے، ٹونکوں سے علاج ہو جائے پھر بھی ٹھیک نہ ہوا تو آخری بات ہوتی آپریشن۔ تو علماء کا کہنا ہے، امام نے 3 بات بتائی، پہلے 2 بات سے کام نہ ہوا تو تیسری چیز زیارت جامعہ کبیرہ، یعنی گویا آپریشن۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ ایسے بھی شعبان کا مہینہ ہماری اصلاح کا مہینہ ہے، ہماری بری خصلتوں کو ختم کرنے کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کا مہینہ ہے، اور جمعے کے دن زیارت جامعہ کبیرہ شعبان کے مہینے میں سخت تاکید کی گئی ہے۔ تو ان ساری باتوں کو ملا کہ امام زمانہ خود چاہتے کہ ہم زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں، اور امام کی ون آف دا پسندیدہ زیارت ہے۔ تو یہ زیارت ہم اس جمعے کو ایک وقت معین کریں، سب ساتھ میں پڑھیں۔ کون سا وقت؟ والضحیٰ، جس کی قرآن قسم کھا رہے، والضحیٰ، جس کو فارسی میں وقت چاشت کہا جاتا ہے، جب سورج بالکل اوپر چڑھ جائے۔ تو جمعے کا دن، شعبان کا مہینہ، رسول کا مہینہ، امام زمانہ کا دن، جمعے کا دن، وقت چاش ہم 9 بجے، ہمارا کینیا کا اور آپ کا کراچی والے کا 11 بجے، 9 اور 11 درمیان کے ٹائم پہ وقت چاش کے لیے بیسٹ ہے، سورج بالکل اوپر چڑھ جاتا۔ تو یہ ضحیٰ کا وقت جو ہے ہم سب زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں گے۔ زیارت جامعہ کبیرہ 12 اماموں کی زیارت ہے، ان کو ہم سلام کرتے، ان کی فضیلت، ان کی۔ تو زیارت جامعہ کبیرہ امام زمانہ کی ون آف دا پسندیدہ زیارت بھی ہے، اور ایک ساتھ ہم 12 اماموں کو سلام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم رسول خدا اور بی بی فاطمہ کو الگ سے سلام کر لیں گے تاکہ 14 معصومین کی زیارت ہو جائے۔ تو ہم یہ اس وقت ٹھیک 11 بجے آپ کا یعنی پکا کراچی کا اور ہمارا 9 بجے ہوئیں گے، ہم سب مل کے زیارت جامعہ پڑھیں گے، پہلے رسول اللہ اور بی فاطمہ کو سلام کرنے کے بعد، اور پھر ہم اس کی صلوات بھی پڑھیں گے۔ پہلے اور عبادتوں کو ہم کٹ کر ڈالیں گے، جمعے کا دن بہت سے زیادہ عبادت ہوتی ہے، مگر اس جمعے کو ہم یہ کریں کہ بس یہ ایک بہت بڑی عبادت ہو جائیں گی، دوسری عبادتوں کو ہم کٹ کر کے، اور ہر ایک معصوم کی جو صلوات ہے اس میں اس کو بھی انجام دیں گے کہ جمعے کا دن افضل ترین عبادت صلوات ہے۔ اور ایک معصوم کی جو امام علی النقی نے زیارت جامعہ کے ساتھ ایک کی صلوات بتائی ہے، وہ کمال کی صلوات ہے، ان کے فضیلت کے ساتھ۔ ابھی ہم سٹڈی کر لیں اس کے معنی، زیارت جامعہ کبیرہ اور صلوات کا معنی سٹڈی کر لے تو وزن ہوگا ہماری عبادت میں، سمجھ کے ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں فضائل بھی ہے اہل بیت کا، ان کی ذمہ داریاں بھی ہے، سب کچھ کا ہم اویئرنیس ہوگا۔ پھر ہم پڑھیں گے جمعے کے دن عربک میں، اور پھر ہم کرونا کے لیے دل کی گہرائی، نیت بھی ہوگی کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، اور دل کی گہرائی سے کرونا کے لیے دعا کریں گے اس کو نیست و نابود اللہ کر دے اس زیارت جامعہ کی برکت سے، 14 معصومین کی زیارت سے۔
اور اس درود کے جو بعد میں اس کے وسیلے سے اور سارے مریضوں کو بھی شفا ہو، ساتھ ساتھ جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے ان کو بھی نجات حاصل ہو. تو خاص ہم بیماریوں پریشانیوں کے لیے یہ نیت رکھیں گے، ہر مومن و مومنہ، ہر مسلم و مسلمہ کو اس مصیبت سے خدا آزاد کر دے، تاکہ تمام انسان کو اللہ اس سے آزاد کر دے اور نارمل زندگی کی پھر ہم واپس پلٹ آئے. تو اس میں پہلی نیت ہم کریں گے استغفار کی، توبہ استغفار کی ہم نیت کریں گے، کیونکہ ہماری گناہ ہو. چلو اچھے لوگوں، بڑے لوگوں، علماء، مجتہدین، ان کے تو مقام بلند کرنے کے لیے یہ پریشانی آتی ہے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، مگر ہمارے جیسے گناہ گار کے لیے بھی برکت اور رحمت ہے کہ ہماری گناہوں کی معافی کا، بخشش کا سامان ہے. تو خدا کے پاس بلیسنگ ہی بلیسنگ ہے، خیر ہی خیر ہے، شر تو ہے ہی نہیں. تو پھر ہم توبہ استغفار کی نیت کریں گے پہلے کہ خدا ہمارا گناہ معاف کر دے. کہ دعائے کمیل میں امام علی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہمارے کچھ گناہ ہوتے ہیں کہ جس سے پریشانیاں نازل ہوتی ہیں. اللہم اغفر لی ذنوب اس ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تنزل نقم، مصیبتوں کو تغیر النعم، اللہم اغفر ذنوب تغیر النعم، نعمتوں کو بدل جائے تو کوئی گناہ ہے تو ہماری اچانک ہماری نعمت بدل گئی، خوشی ذرا غمی میں بدل گئی، چین بے چینی میں بدل گئی، راحت بے راحت میں بدل گئی، نارمل زندگی موومنٹ بند ہو کے ہاؤس اریسٹ ہو گئے ہم. تو یہ کتنی قیمتی چیز ہمارے پاس تھی، فری موومنٹ. ہماری خوشحالی ہم آبزرو کرتے تھے، ولادت و شہادت و ہم امام بارگاہ، ہماری جان تھی امام بارگاہ، مسجد سب، زیارت عمرہ سب بند ہو گیا. تو ہم گناہ کی سیریسلی معافی مانگے دل کی گہرائی سے. اور ایسے بھی شعبان کا مہینہ اصلاح کا مہینہ ہے، تو ہم بغض، کینہ، حسد، تکبر، ظلم، اس سب کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم خاص دعا کریں گے زیارت جامعہ کبیرہ شروع کرنے سے پہلے. توبہ استغفار کے 2 رکعت نماز پڑھ لی، استغفر اللہ واسألہ التوبہ 70 مرتبہ پڑھ لیا بیفور زیارت جامعہ کبیرہ. سب مل کے ہم 8:30 پونے 9 تک بیٹھ جائیں، خوب استغفار کرے، خوب استغفار کرے، درود پڑھے. درود کا دین ہے اور درود کی خوبیاں ہیں کہ وہ درود ہمارے دل و دماغ کو بھی پاک کر رہا ہے، ہماری روح کو بھی پاک کر رہا ہے، ہمارے گناہ سے بھی پاک کر رہا ہے. کتنے کام درود کر رہے ہیں. درود ہماری پاکیزگی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، ہر پریشانی کا سب سے بڑا ہتھیار درود ہے. تو اس کو اس نیت سے ہم پڑھیں گے وغیرہ. تو یہ میرا پیغام اس جمعے کے لیے، ہم اس کو نیست و نابود کریں تاکہ ہمیں امام زمانہ کے ولادت کے وقت کچھ خوشخبری ملے. کچھ خوشخبری کے لیے ہم انتظار کریں کہ ہم اس جمعے کو کریں اور بس. اور ان کے فوراً قریب کے بعد ولادت امام زمانہ ہے، ہماری اسپریچول فادر، ہمارا روحانی باپ ہے. تو پھر ہم انشاءاللہ، یہ میرا پہلا مشورہ ہے جو کراچینی عورتوں نے مانگا ہے مجھ سے، تو میں ان لوگوں کو یہ پہلے پیغام دوں گی کہ یہ جمعہ ہم یہ کریں گے، خوب استغفار اور زیارت جامعہ کبیرہ کے ذریعے ہم اس کورونا وائرس کو ختم کرنے کی پوری الفاظ سے گر گرا کے رو رو کے دعا کریں گے. اگر ایک آنسو نکل گیا تو ہماری قسمت بدل گئی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہ میری درخواست ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.